السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو سود کھانے والے لوگوں کے تعلق سے ہے جو کاروبار میں سود کا کاروبار کرتے ہیں اور لین دین میں لوگوں سے سود لیتے ہیں۔ ان کی کتنی دردناک سزا ہے قرآن و احادیث میں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے ان لوگوں پر جو لوگ سود کھاتے ہیں، کیونکہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے جو کہ انسان کی تجارت کو اور بھی بہت ساری چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور اس سود کو چھوڑ دو جو باقی رہ گیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے مسلمان ہو تو اللہ سے ڈرو، سود کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو۔ آگر اب ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اب کسی بندے کے لیے یہ پوسیبل ہے، کسی بندے کے اندر اتنی طاقت و ہمت ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے؟ ذرا سا بخار ہمیں آ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، ذرا سی بیماری ہمیں آ جائے تو پھڑک جاتے ہیں، ذرا سا طوفان یا آندھی ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے ہم کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک کی حدیث پاک کتاب البیوع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 73 درجے ہیں، سود ایسا گناہ ہے کہ جس کے 73 درجے ہیں، ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ میں نے پریویس ویڈیو شوٹ کی تھی زنا کے تعلق سے، آپ نے نہ دیکھی ہو تو دیکھیں کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی اور سے زنا کرنا اتنا بڑا گناہ، اور اپنی ماں سے بھی زنا کرنا اس سے زیادہ بڑا گناہ، اور ماں سے بھی زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ سود ہے۔ اور فرمایا گیا کہ سود ایسا گناہ کہ جس کے 73 درجے ہیں، ان 73 درجوں میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا 1 درہم، 1 روپیہ جو آدمی کو ملتا ہے، اس کے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، یعنی 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ سود کا 1 روپیہ کھانا، 1 درہم کھانا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کتنا بڑا گناہ ہے زنا کرنا، اور زنا 36 بار جو کوئی انسان زنا کرے، اتنے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے، اس کے باوجود بھی اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ سود ہے۔ حدیث پاک میں ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا۔ جب معراج کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے تھے اور جنت و دوزخ کی سیر کی تھی، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے، جس طرح سے ہمارے مکان ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں ہمارے مکان، ہمارے گھر کتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں ان لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہو گئے تھے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہمارے پیٹ اتنے بڑے ہو جائیں گے تو کیا حال ہوگا ان کا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے، یعنی پیٹوں کو اتنا بڑا کر دیا گیا جیسے گھر، اور پھر ان پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو کہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، دنیا میں یہ دولت تو ہمیں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے، ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے اور اس سے کہہ دیا کہ تجھ سے جب میں واپس لوں گا تو یہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے لوں گا، یا 1,20,000 روپے لوں گا، تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہمیں 20,000 روپے یا 50,000 روپے یا 10,000 روپے زیادہ ملیں گے۔ تو وہ زیادہ تو تھوڑے بہت پیسے تو تم نے زیادہ لے لیے، لیکن گناہ کتنا بڑا ہے کہ جس عذاب کو تم قیامت کے دن افورڈ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کرنے کو کہا، ایک سود لینے پر اور ایک اللہ کے ولی سے عداوت رکھنے پر، یعنی جو سود کھاتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنگ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کھانے والے کا نہ تو کوئی صدقہ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، نہ جہاد قبول کرے گا، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک
قبول کرے گا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، کوئی انسان وہ ہے جو کہ سود کھا رہا ہے، اب وہ اپنے انہی پیسوں سے صدقہ بھی کر رہا ہے، غریبوں کو بھی دے رہا ہے، تو قبول نہیں ہوگا۔ جہاد کر رہا ہے، قبول نہیں ہوگا۔ یا حج کرے گا انہی پیسوں سے، تو حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ حاجی لوگ جو بن جاتے ہیں بہت سارے، جو کہ کاروبار حرام کا کیا اور حرام پیسے لے کر حج کرنے چلے گئے، کیونکہ حج قبول ہو جاتا ہے ایسا؟ حج کبھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اس گناہ سے بچیں، بڑا دردناک یہ گناہ ہے جو تم آج امت محمدیہ جس میں ملوث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔